قوم تو پہلے ہی سے ایک جمعیت ہے. اس جمعیت کے اندر کوئی الگ جمعیت الگ نام سے بنانا اور مسلمان کے درمیان کسی وردی یا ظاہری علامت یا کسی خاص نام یا کسی خاص مسلک سے فرق و امتیاز پیدا کرنا اور مسلمانوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر کے ان کے اندر جماعتوں اور فرقوں کی عصبیتیں پیدا کرنا، یہ دراصل مسلمانوں کو مضبوط کرنا نہیں بلکہ ان کو اور کمزور کرنا ہے. یہ تنظیم نہیں، تفرقہ پردازی اور گروہ بندی ہے. یہ پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اپنی جماعت کی تشکیل کی جا رہی ہے. چنانچہ اس جماعت نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھ لیا اور خود مودودی صاحب اس کے امیر بن گئے. اور اس کے بعد امیر بننے کے بعد وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ موجود ہے ان کے ہاں، کہ جب کسی شخص کو امیر چن لیا جائے تو پھر اس امیر کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت سے بمنزلہ ہو جاتی ہے. چلیے گا یہاں پہنچ گئے. اور اس کے بعد مودودی صاحب نے تحریک پاکستان کی مخالفت اجتماعی طور پر شروع کر دی. یہ مخالفت بڑے وسیع پیمانے پر شروع کی گئی. جو تحریک پاکستان قوت پکڑتی گئی ان کی طرف سے اس کی مخالفت بھی شدت اختیار کرتی چلی گئی. اب ایک مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے عزیزان من، جو تاریخ پاکستان کی تاریخ میں نازک ترین اہم ترین مرحلہ تھا ہمارے لیے، اور وہ تھے 1945-46 کے انتخابات. قائد اعظم اپنے اس دعوے پر ڈٹے ہوئے تھے کہ مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور پاکستان کا مطالبہ اس جماعت کا متفقہ مطالبہ. انگریز اور ہندو نے ایک اسکیم مرتب کی اور قائد اعظم سے کہا کہ ہم ملک میں الیکشن کراتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی کہ آپ کا دعویٰ نمائندگی صحیح ہے یا غلط. اگر الیکشن نے ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ واقعی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو اس کے مطالبے کو درخور اعتناق سمجھ لیا جائے گا. اگر الیکشن کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ انہیں شکست ہو گئی ہے تو پھر ہم مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے مطالبہ کو درخور اعتناق ہی نہیں سمجھا جائے گا. آپ نے غور فرمایا کتنا نازک تھا یہ مرحلہ، کتنا اہم تھا یہ مرحلہ. یعنی اس ایک فیصلے پر مسلمان قوم کی، مسلمانان ہند کی کہ مستقبل کا دار و مدار اور انحصار اس ایک فیصلے پہ ہو گیا. بڑی گہری اسکیم تھی یہ ہندو کی انگریز کی، اور اس کے لیے انہوں نے متفقہ طور پر مل کر سارے ہندوستان کے اندر اس قسم کا جال پھیلایا مخالفت کا کہ اس الیکشن کے اندر مسلم لیگ کو کامیابی نہ ہو. سن 36 میں جو پہلے الیکشن ہوئے تھے اس وقت مسلم لیگ کا جو سمجھے وجود ہی نہیں تھا، اور وہاں مسلمانوں سے بڑی شکست ہوئی تھی اس الیکشن کے اندر. اور قریب 10 سال کے بعد انہوں نے ہندو اور انگریز نے پھر وہی اسکیم نافذ کی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے اس کا پروپیگنڈا پوری شدت سے کر دیا تو مسلم لیگ کو الیکشنوں میں شکست ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ تمہارا کوئی دعویٰ ہم سننے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کا دعویٰ نہیں ہے. میں یہ پس منظر اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ آپ حضرات کے سامنے کہوں کسی کے سامنے بھی نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا تھا.
بڑا نازک زمانہ تھا. اور عزیزان من، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ مجھے تو سر سے والیابی حاصل کا قائد اعظم، اور ان کی رفاقت میں، ان کی رفاقت نہیں کہوں گا، وہ تو بہت اونچے تھے، مجھے کہاں دعویٰ ان کے رفیق ہونے کا. ان کے میرے لوا ان کے علم کے نیچے کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا تھا. وہ کبھی گھبرائے نہیں تھے، بڑے پختہ عزم کے انسان تھے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو الیکشن کا زمانہ آ رہا تھا، اس میں گھبراہٹ تو میں نہیں کہوں گا، تردد انہیں بھی ضرور تھا. چنانچہ ان کی صحت اس زمانے میں بڑی خراب تھی، لیکن اس خرابی صحت کے باوجود انہوں نے سارے ملک کا دورہ خود کیا، دن رات ایک کر دیا انہوں نے اس میں، اور ایک ایک جگہ مسلمانوں کو اکٹھے کر کے یہ کہتے رہے کہ سنیے، یہ جو ہم نے مطالبہ پیش کیا ہے، اس مطالبہ کے محرک جذبات کیا ہیں. انہوں نے 24 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر اور اسلام کے نظریات حیات آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے محرکات ہیں. یہ جو کچھ کر رہا ہوں ایک الگ مملکت حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، اسلام کے نظریہ حیات ہماری آزادی حاصل کرنے کے محرکات ہیں. انہوں نے فرنٹیئر مسلم اسٹوڈنٹس کے نام اپنے پیغام مورخہ 18 جون 1945 میں کہا کہ پاکستان کا مطلب صرف آزادی نہیں، اس کا مفہوم اس مسلم آئیڈیالوجی کو محفوظ کرنا ہے جو ایک دیش بہا متا کی صورت میں ہمیں ورثہ میں ملی ہے. قائد اعظم اور تمام مسلم لیگی رہنما ملک بھر میں ان انتخابات کی اہمیت کا اس طرح چرچا کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے. اور آگے سنیے کہ انہوں نے 23 مارچ 1945 کو پاکستان ڈے کی تقریب پر قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ یاد رکھو، اگر ہم اس جدوجہد میں ناکام رہ گئے تو نہ صرف یہ کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، بلکہ اس بر صغیر میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. یہ تھی اہمیت اس الیکشن کی. قائد اعظم مسلم لیگ اور یہ لوگ ملک بھر میں یہ کچھ کر رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ مودودی صاحب اس دوران میں اس جہاد عظیم میں مصروف تھے. وہ سارے ملک میں یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جو اسمبلیاں یا پارلیمنٹیں موجودہ زمانے کے جمہوری اصول پر مبنی ہے ان کی رکنیت حرام ہے اور ان کے لیے ووٹ دینا بھی حرام ہے. جب ان سے کہا جاتا کہ بابا معاملہ ایسا آ پڑا ہے کہ چند ووٹوں کے عوض مسلمانوں کو ایک مملکت حاصل ہو رہی ہے، تو وہ جواب میں کہتے، یہ لکھا ہوا ہے جواب میں انہوں نے کہا کہ ووٹ اور الیکشن کے معاملہ میں ہماری پوزیشن صاف ذہن نشین کر لیجیے. اچھا جی، پیش آمدہ انتخابات یا آئندہ آنے والے انتخابات کی اہمیت جو کچھ بھی ہو اور ان کا جیسا کچھ بھی اثر ہماری قوم یا ملک پر پڑتا ہو، بہرحال ایک بااصول جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ناممکن ہے کہ کسی وقتی مصلحت کی بنا پر ہم ان اصولوں کی قربانی گوارا کر لیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں. لہذا ہمارے نزدیک ان اسمبلیوں کی رکنیت بھی حرام ہے، ان کے لیے ووٹ دینا بھی حرام ہے. عزیزان مان،